ٹورزم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر جو ہے فرسٹ ایڈ کی وجہ سے ان کو، یا کوئی ایسے ریسکیو چیزیں نہیں ہیں جس پہ ان کو بچایا جا سکے. اور وہ صرف پاکستان کے چینلز پہ نہیں تھا، سوشل میڈیا پہ نہیں تھا، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے چینلز پہ دکھایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں شاید ٹورزم جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اور نارملی جب یہاں کی حکومت جو پچھلے کئی سالوں سے برسر اقتدار ہے، انہوں نے ہمیشہ بات کی کہ ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ہیلتھ کی بات اور ایجوکیشن کی بات کرتے تھے. تو جو 16 ہمارے بہن بھائی یہاں پر شہید ہوئے، کچھ کو ریسکیو کیا گیا، جو شہید ہوئے میں ان کے پاس بھی ڈسکا بھی گیا اور میں رستم کے علاقے میں بھی گیا ان کے ساتھ جو ہے ان کے افسوس کا اظہار کرنے کے لیے. پھر میں نے بلال صاحب کو بھی بلایا اور عصمت علی صاحب کو بھی بلایا میں نے اسلام آباد، اور ان سے میں نے چیزیں پوچھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ بوٹ کا بتایا کہ وہ جو ریسکیو کی بوٹ ہے وہ یہ چیز نہیں ہوتی، لوکل ہماری بوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ریسکیو کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس بلال جیسے لوگ موجود ہیں جو اپنی مدد آپ کہیں یا اپنی جان پر کھیل کے لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے کئی لوگوں کی جانیں بچائیں اس دریا سے، اور اس وقت بھی جو ہے انہوں نے بچائیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بوٹس چاہیے، تو انشاءاللہ میں نے فوراً ہی اپنے ہلال احمر کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو انسٹرکٹ کیا کہ ہم جس طریقے سے بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، ہم ان کے لیے ایمبولینسز اور بوٹس کا انتظام کریں. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اپنی ٹیم کو، ہلال احمر کی ٹیم کو، ان کے چیئرمین، وائس چیئرمین کو، ان کے سیکرٹری اور پوری ٹیم کو، جو ہمارے خیبر پختونخوا کی جو برانچ ہے کہ انہوں نے فل فور جو ہے اپنے مرکزی برانچ کے ساتھ مل کر آج 3 ایمبولینسز اور 4-5 جو ہماری جو بوٹس ہیں لوکل، یہ ہم اپنے اس ہلال احمر کی ریڈ کرسچن سوسائٹی کی برانچ کو ہم دے رہے ہیں، جو یہاں پر موجود ہوں گی. جو کوئی بھی ایسی ہنگامی صورتحال آئی، جیسے ابھی ہم نے دیکھا ٹی وی میں کہ 2 گھنٹے تک 1122 کی سروس موجود نہیں تھی، باقی سروسز موجود نہیں تھی، تو میں نے بلال صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ، ہماری آفس کے ساتھ رابطے میں رہیں، کہیں پہ بھی آپ کو یہ سروسز چاہیے ہوں گی تو ہم آپ کے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے اویلیبل ہوں گے. باقی سروس کے لیے بھی ہوں گے. فری ایمبولینس سروس انشاءاللہ ہم یہاں پر لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں آج. اس سے پہلے ہم نے فری ایمبولینس سروس پشاور میں لانچ کی تھی، آج ہم جو ہے وہ یہاں پر لانچ کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں. ہمارے ساتھ ڈونرز موجود ہوتے ہیں، ان کو پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے. ہماری ٹیم، چیئرمین اور وائس چیئرمین کی پوری کوشش ہوتی ہے، سارا دن رات لگے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کریں اور خیبر پختونخوا کے آفیسز میں لے کر آئیں. تو آج جو ہے ہماری اپنے محدود وسائل میں ہم نے یہ کوشش کی، اور آج ہم یہاں پر جو میں نے پہلے وعدہ کیا تھا، آج اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں. آج یہاں پر ہم یہ جو ڈسٹریبیوشن ہم نے کچھ فیملیز کے ساتھ بھی کی جو ہمارے پاس موجود تھے، اکوپمنٹس جو موجود تھے، جو ان کے ڈیمیجز ہوئے، ہم اس محدود وسائل میں اتنا نہیں کر سکتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ہم ایز اے ٹوکن ہم اپنی پریزنس دکھانا چاہتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے ان علاقوں میں آئیں. ہمارے ٹورزم منسٹر جو کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کو یہاں پر آنا چاہیے تھا، ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے تھی. ان کے رستم جاتے، ڈسکا جاتے. اور اب مجھے بتائیں کہ میں جب اور کوئی ٹیم وہاں پر نہیں پہنچ سکی. یہ 2 گھنٹے نہیں ہے بلکہ پانی آتے آتے، کیونکہ میں بھی زمیندار گھرانے کا بندہ ہوں، آپ لوگ بھی ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں اور سیلاب، یہ پتہ ہوتا ہے کہ پانی آ رہا ہے تو آپ کو پانی کا فلڈ کا پانی یہاں پہنچتے 1 گھنٹہ لگتا ہے. کوئی چیزیں نہیں تھیں، کسی نے جو ہے ریسپانس نہیں کیا، اور ان لوگوں کو آپ کے کیمرے نے دکھایا کس طریقے سے ایک ایک انسان کی جان جو ہے وہ ضائع ہوتی گئی، شہید ہوتے گئے. دنیا دیکھتی رہی، لیکن اگر کسی نے نہیں دیکھا تو ہماری حکومت نے نہیں دیکھا، ہماری انتظامیہ نے نہیں دیکھا، ہماری 1122 نہیں دیکھا، باقی ساری دنیا دیکھ رہی تھی. پتہ نہیں وہ کہاں پر موجود تھے کہ اتنے اس ٹورزم کے علاقے میں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹورزم کو فروغ ہونا چاہیے ہمارے صوبے میں. ہمیں تو چاہیے تھا کہ یہاں پر بالکل ایسی چیزیں ہوتی کہ اس کا کوئک رسپانس ہوتا. پھر پورے صوبے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کر دی. سوال میرا یہ ہے میڈیا کے ذریعے کہ یہ انکروچمنٹ کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ آپ 2013 تک یہاں سے جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں، تو انکروچمنٹ تو کسی نے تو اجازت دی ہوگی. کیا ان کو آپ نے سزا دی کہ صرف ان نے پیسے لے کے اب NOC دے دی کہ جا کر 2 نمبر کام آپ کریں؟
اور پھر پوری